255 اس میں لیٹرز ہیں، اس میں اللہ کی جو ہے اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ، اور اس کے بعد اللہ ہے کیا، لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذو، یعنی ساری کوالٹیز وہ بتائی گئی جو اللہ کی پاور سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور آج اسی آیت کو، اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور چیز بتائی کہ ہدایت اور یعنی رشد اور غی کو تبینہ یعنی ڈسٹنکٹ کر دیا گیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے جب بھی یہ آیت اتری ہے، اس پوائنٹ پہ آ کے یقینی طور پہ چیزیں الگ الگ ہو چکی ہیں انسانی شعور اور عقل کے لیے، اور اللہ کسی کو اس کی عقل کے بغیر ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی اب اگر یہاں سے آگے جو اختیار کی بات آ رہی ہے رشد اور غی کے بعد طاغوت میں سے، یا یؤمن باللہ، کیونکہ یہ دیکھیں اس آیت میں بھی یؤمن باللہ صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہی اللہ جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کون ہے پچھلی آیت میں۔ تو اللہ عقل کے مطابق آپ چوائس دے رہے ہیں، اس کے بعد کہ وہ کرتا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اللہ نے بتا بھی دیا کہ وہ اگر مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ ٹوٹنے والی چیز ہے نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا کہ اگر وہ نور کی طرف سے ظلمات کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یعنی وہ ہم فیہا خالدون النار اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو یہاں پہ سیکوینس کیا بن رہا ہے، انہی 4 آیتوں کے ریفرنس سے میرے خیال ہے سسٹر کے کویسچن کا آنسر بھی مل جائے گا، اور پھر میں اس کا ایک سوشل اس کا پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پہلے آیت الکرسی میں اللہ کے بارے میں بتایا ہمیں کہ اللہ کون ہے، اس کی پاورز، اور یہ وہ آیت ہے جس کو ہم لوگ صبح شام خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اذکار میں ہے، نماز کے بعد میں ہے۔ یعنی اس کے صرف پڑھنے کی ہم اتنی طاقت محسوس کرتے ہیں، تو جس اللہ کی بات ہو رہی ہے اس کا احاطہ یا اس کی ذات جتنی چیزوں کو احاطہ کر کے بیٹھی ہے اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ لا اکراہ فی الدین، شاہد بھائی نے بہت اچھی ڈیفینیشن اس کی بتائی کہ ہم اس کا بہت مطلب غلط لے رہے ہیں، صرف اتنے 4 لفظوں میں لا اکراہ فی الدین کو مسلمانوں کا یوز کرنا جو ہے نا وہ نہیں بنتا اس طرح ہاف سینٹینس میں، کہ میں نماز نہ پڑھوں اور کہوں کہ جی لا اکراہ فی الدین، اللہ نے سختی تو نہیں دی نماز کے دین میں، تو میں کیوں سختی لوں، صبح فجر کی نماز کے لیے جاؤں یا کسی اور وقت جاؤں۔ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے رشد اور غی کے درمیان سلیکشن کا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ اگر آپ طاغوت کو چھوڑتے ہیں، یؤمن باللہ، اس اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا، تو پھر یہ معاملہ ہے آپ کے ساتھ۔ اور اگر آپ طاغوت کی طرف جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس میں جو کویشچن تھا، یعنی ایک تو آپ کو آنسر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے علم سے، جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو فیوچر میں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کب اللہ نے کون سے جو ہے نا، جو اللہ کے ہاں اختیار میں جو نظام ہے، جیسے اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اس ٹائم سپین میں جو اللہ نے اس بندے کو چوائس دی ہے، وہ اس کا اختیار اللہ نے اس انسان کو دیا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر اللہ نے سب کو مومن ہی بنانا ہوتا تو پھر ہمیں دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، جنت میں ہی سب کو ایمان دے دیتے، ہم لوگ سب خوشی سے رہتے، کیونکہ ایک ہی سسٹم ہوتا، کوئی برائی کرنے والی چیز ہوتی ہی نہیں، تو پھر یہ سارا نظام جو تھا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ آدم کو وہاں پیدا کیا گیا تھا، وہیں پہ ساری مخلوقات رہ سکتی تھی۔ تو یہ تو ہو گیا چوائس والا معاملہ۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی جب ان کو اٹھایا گیا اور ان سے عقلی ٹیسٹ ہوا کہ آپ ان کے نام بتائیں، اس کے بعد پھر وہ آپشن دی گئی کہ بھی ٹھیک ہے اب آپ گھومیں پھریں یہاں پہ جنت میں، اور جو چاہے آپ، اس آیت کا ایک پورا ترجمہ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن آگے یہ ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ تو یہاں سے پھر ان کے پاس وہ چوائس کا ٹیسٹ ہوا جو ان کو دی گئی تھی، کیونکہ اب ان کے پاس چوائس تھی کہ کھائیں یا نہ کھائیں۔ تو اس کے بعد اس کے معاملات سیٹ ہونے والے تھے۔ دوسرا جو آپ نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں، مجھے یہ میری ذاتی رائے ہے یہاں سے، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ نا اپنی خود غرضی کے لیے یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، یعنی اپنا مقصد نکالتے ہیں، اپنا مرضی کا کام کر لیتے ہیں، اور پھر آپ مطلب اور اس کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا سسٹم تھا، اللہ کا نظام ہے۔ کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور یہ تقدیر میں ہے، ہو گیا قتل، ڈیفینیٹلی دیر از نو ریورس بیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں ہونے والی، وہ تو اپنے عمل کا حساب لے گا،
حساب دے گا، سوری۔ تو یہی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں گناہ جو کر رہے ہیں اس کا حساب آپ کے ذمہ ہے، وہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پوری طاقت ہے، ہاں آپ کی دعائیں، آپ کی نیکیاں، آپ کے معاملات، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بدی بڑی سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے ایک اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ اس وقت برائی ہر وقت ہو رہی ہے ہر ون میں، لیکن ہم اگر 4 لوگ یہاں بیٹھ کے کچھ اور کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو برائی میں بٹھانے کے بجائے جو ہے نا وہ نیکی میں بٹھا دیا۔ تو شاہد بھائی کی وہی بات بس مکمل کرنا چاہ رہا ہوں 10 سیکنڈ میں، اور پھر میں مائک دیتا ہوں آپ کو، کہ لا اکراہ فی الدین کے بعد جب آپ لے لیتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کے اوپر قرآن مجید کی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ پورا پورا اپلائی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہائی لیول، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں، یعنی گمان نہیں کرو، کسی کی غیبت نہیں کرو، یہ سب اللہ نے آپشنز نہیں دی ہوئی، یہ سب اللہ نے حکم کے آرڈر میں دی ہوئی ہیں، حکم کے صیغے میں دی ہوئی ہیں۔ تو حکم سے اگر ہم انحراف کرتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا اللہ معاف کرے کسی لیول کا کفر ہے، اور یعنی نافرمانی ہے۔ کفر اور نافرمانی ایک ہی اس میں آتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو مسلمان ہے وہ جو جیسے نماز نہیں پڑھتا، یا آپ نے بتایا کہ قتل کر دیتا ہے یا ابورٹ کروا لیتا ہے، تو وہ اس کے جو نافرمانیوں میں آتے ہیں اور اس کے معصیت میں اس کا جو ہے نا وہ معاملہ آتا ہے۔ جی ناصر بھائی میں آپ کو واپس دے رہا ہوں۔ کوئی بات مجھ سے اونچی نیچی ہو جائے تو پلیز آپ سب مطلب ہیں تو پلیز اس میں اصلاح فرما دیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ساری بات آپ کی خوبصورت